رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا بہت اہتمام فرماتے۔ شعب الایمان للبیہقی فضائل شہر رمضان میں ہے، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، کمر ہمت باندھ لیتے اور چوکو چبند ہو کر عبادات میں لگ جاتے۔ آپ رمضان کے اختتام تک بستر پر سونے کے لیے تشریف نہیں لاتے، یہ آپ کا عام معمول تھا۔ صحیح مسلم باب الاجتہاد فی العشر الاواخر، اور آخری 10 راتیں بطور خاص ام المومن امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، جتنا آپ اہتمام آخری 10 راتوں میں فرماتے، آخری 10 دنوں میں فرماتے، اتنا اہتمام پہلے 20 میں بھی نہیں ہوتا، یعنی آخری 10 دنوں میں آپ مزید عبادت کا اہتمام فرماتے۔ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، روزہ کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 7904، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتیت امتی خمس خصال فی رمضان لم توتہا امت قبلہم، میری امت کو رمضان مبارک میں اللہ نے 5 نعمتیں وہ عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں۔ نمبر 1، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو خوشبو اٹھتی ہے فرمایا اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بتستغفر لهم الملائکہ حتی یفطروا، روزہ دار جب تک روزہ افطار نہیں کرتا ملائکہ اس کے لیے مسلسل استغفار اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ نمبر 3، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمُؤُونَةَ وَالْأَذَى وَيَسِيرُوا إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے ہر روز جنت کو مزین فرماتے ہیں اور جنت کو فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ میرے بندے مشقت اور تکلیف سے نکل کر تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ نمبر 4، وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُوا إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ، ان دنوں میں سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جتنا گمراہ وہ ان دنوں کے علاوہ کرتے تھے اب اتنا گمراہ نہیں کر سکتے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، اور آخری رات روزہ دار کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلًا، جب مزدوری کرنے والا اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے، یعنی اس سے مراد لیلۃ القدر نہیں بلکہ رمضان کی آخری رات ہے۔